السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اوپن مائک ود دوشی کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں احمد دوشی. ناظرین، ہم موجود ہیں راولپنڈی آرٹ کونسل میں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا راولپنڈی آرٹ کونسل میں ادبی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، ثقافتی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. آرٹ اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد جو ہیں ان سے ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فنکار جو ہے وہ یہاں پہ کتنا محفوظ ہے. یہاں پہ خواتین کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، یہاں پہ ادبی تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو ہم یہ تمام چیزیں ان سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ راولپنڈی آرٹس کونسل جو ہے فنون لطیفہ کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی وی کی سینئر رپورٹر، سینئر صحافی، اب ادب سے بڑی گہری وابستگی، افسانے میں جہاں پہ نام آتا ہے پھر بھی انہی کا نام آتا ہے، اور جہاں پہ نظم بہت خوبصورت کہتی ہیں، محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں دوشی. اچھا فرخندہ شمیم، یہ بتائیے گا کہ آرٹ کونسل پہ آپ کا اکثر و بیشتر آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں کی ایکٹیویٹیز سے آپ کس قدر مطمئن ہیں، یہ بتائیے گا. ہاں، اچھا ہے یہ آپ کا سوال. دیکھیے، بہت ضروری ہوتا ہے اداروں کو، ایسے اداروں کو خاص طور پر نمایاں کرنا، ان کا ذکر کرنا کہ جو بڑی خاموشی سے یا بڑی سنجیدگی کے ساتھ قومی سطح پر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ادب کی پرداخت میں بھی مصروف ہوتے ہیں، ثقافت کی افزائش میں بھی مصروف رہتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ بھی، اور بعض دفعہ بڑے نمایاں طریقے سے بھی ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہتی ہیں. راولپنڈی آرٹس کونسل کا شمار بھی ایسے اداروں میں ہوتا ہے. پنڈی میں، راولپنڈی کے شہر کے اندر یہی ایک واحد میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک مربوط ادارہ ہے کہ جو برابر باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کرتا ہے. یہاں پر ادبی محافل ہوتی ہیں، شاعروں کے ساتھ ساتھ یہاں ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں، اہم ثقافتی، سماجی اور ادبی شخصیات کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں، ثقافتی نمائشیں ہوتی ہیں، غیر ملکی جو ثقافت ہے اس کو بھی یہاں پر متعارف کرایا جاتا ہے. بعض دفعہ ان کے ہاں مختلف قسم کے اسکلپچرس کے ذریعے، آرٹس کے ذریعے، آرٹ پیس کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، سنگنگ کے ذریعے، مصوری کے ذریعے اور ادب کے ذریعے تو برابر یہاں پروگرام ہوتے ہیں. اور ان کاوشوں میں میں تائید کرنا چاہوں گی، میں تعریف کرنا چاہوں گی یہاں کی ان کی جو راولپنڈی آرٹ کونسل کی بہت سینئر اور پختہ کار جو خاتون ہیں، محترمہ ناہید منظور صاحبہ، اور آج کل وقار احمد صاحب اس کو بڑی خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور یہ کام اسی انداز میں چلنا چاہیے، بلکہ اس سے کہیں بہتر چلنا چاہیے. ہر ادارے کی طرح اس آرٹ کونسل کو بھی کچھ نہ کچھ تکنیکی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کا ذکر اکثر اوقات جو ہے وہ اپنی میٹنگز میں کرتے بھی رہتے ہیں. یہاں کے جو سرکردہ افراد ہیں وہ منسٹری انفارمیشن کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں، معلومات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر کے جو تھوڑا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ آ کر اپنی رائے دیں، اپنے کمنٹس دیں. تو یہاں پر موقع ملتا رہتا ہے کہ پاکستان میں ادب اور ثقافت کی ترویج کے حوالے سے جو اداروں کا کردار ہے اس میں کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اس میں کن کن چیزوں کی سماجی سطح پر، ادبی سطح پر یا ثقافتی سطح پر کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ چیزیں یہاں شیئر ہوتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں یہ جو ایک سنجیدہ ٹیم ہے جو آرٹ کونسل کو کر رہی ہے، وہ لوگ ان پوائنٹس کو سنتے ہیں، ان کو آگے پہنچاتے ہیں اور ان کے پر عمل درآمد کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو شہر پنڈی کے لیے یہ ایک بڑا مفید ادارہ ہے. ایک تو یہ ہال وغیرہ مہیا کرتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے، پھر اپنی ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنی جو ہے تخلیقی سطح پر بھی ان کے ساتھ جو ہے بہتر طریقے سے کام ہوتا ہے. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے طویل تعارف کروا دیا، بہت اچھا لگا. یہ فرما دیجیے گا فرخندہ شمیم صاحبہ کہ آپ نے پی ٹی وی میں ایک آپ کا کیریئر ہے، آپ نے جو جتنی بھی ادبی کاوشیں وہاں پہ ہم نے دیکھی، آپ نے بہت سی رپورٹس کی، بہت سے مشاعرے کور کیے جڑواں شاعروں کے. تو یہ آپ اپنے تئیں کرتی تھی یا پی ٹی وی؟ کیونکہ ہمیں چینل 6 کی طرف اگر سے میں بات کروں تو ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے آنرڈ صاحبان میں سے، وہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہے وہ مس ہو جائے لیکن مشاعرہ یا ادبی تقریبات یا ثقافتی تقریبات مس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ بطور جو صحافی وہاں پہ اپنے تئیں کرتی تھی یا وہ وہاں سے بھی کوئی انسٹرکشن تھی؟ دوشی صاحب، اس میں یہ ہوتا تھا کہ 2 طریقوں سے ہم کرتے تھے کام. اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمیں کوئی سبجیکٹ ملا
کرنے کے لیے گیون ٹاپک دیا گیا, اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا, چاہے وہ ادب کا ہے یا ثقافت کا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی ایک بات کروں گی کہ میں اپنے ہیڈس کو, اپنے سربراہوں کو, شعبے کے سربراہوں کو بہت سی تجاویز دیتی رہی ادبی حوالوں سے, بہت سے سوالات رکھے. اسائنمنٹس آپ کہتی تھی کہ یہ لگا دی جائے. میں انہیں کہتی تھی کہ جو اسائنمنٹس آپ دے رہے ہیں وہ بھی ہم کریں گے, مگر کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کریے گا, کیونکہ اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے. اور میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس طرح کے لوگ میسر رہے کہ جنہوں نے مجھے اس حوالے سے کبھی کسی قسم کی ایک بیجا رکاوٹ کا سامنا نہیں ہونے دیا, مداخلت کا انہوں نے سامنا مجھے نہیں ہونے دیا. خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گی, وہاں پر عطاء اللہ قاسمی صاحب ہمارے چیئرمین رہے. اس کے علاوہ اطہر فاروق بوٹر تھے ہمارے شعبہ خبر کے, اور جو ہے احسان قادر ہاشمی حالات حاضرہ کے. یہ میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ خبروں میں, کرنٹ افیئرس میں, حالات حاضرہ میں ان چیزوں کا کوئی ذوق نہیں ہوتا. عموماً کہا جاتا ہے کہ وہاں صرف خبریں ہوتی ہیں, رواں پروگرام ہوتے ہیں, ٹاک شو ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے بلیٹنز میں, اپنے کرنٹ افیئرس کے پروگراموں میں جو ادب کو جس طرح سے محنت کر کے, کوشش کر کے اس کو میں نے ذاتی طور پر بھی اور میرے ساتھیوں نے بھی اس میں دلچسپی لی, میں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہیڈ کے ناطے, رپورٹنگ ہیڈ کے ناطے, تو انہوں نے بہت دلچسپی لی. اور اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک چراغ جلا تو بے شمار چراغ جلے ہیں. میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتی کہ آپ کسی اچھی چیز کو اگر لے کر جاتے ہیں کسی سے منظور کرانے تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دیکھے بھالے اسے مسترد کر دے. اچھا, آپ کا پی ٹی وی کے ساتھ وابستگی کا ایک بڑا طویل سفر ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا, بذات خود میں نے یہ جج کیا ہے کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کے آنے سے ادب میں تھوڑی وہ تسلسل کم ہوا تھا بنسبت دوسرے ایڈس کے, تو آپ اس سے متفق ہیں؟ اصل میں دوشی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب عطاء اللہ قاسمی صاحب نے چارج لیا, میں ذاتی طور پر کسی کی نہ حمایتی ہوں, نہ ذاتی طور پر کسی کی مخالفت کرتی ہوں. شخصیات سے میں نے کبھی بھی شخصی پرستاری یا شخصیت پسندی میرا کبھی موضوع نہیں رہا. میں بات صرف یہ کر رہی تھی کہ ایک ایسا معاملہ جو ہمیں پسند آیا تھا ادب کے حوالے سے, خبر نامے کے اندر, پی ٹی وی کے خبر نامے میں جہاں ہمیشہ ایک جلغار ہوتی ہے سیاسی خبروں کی, سیاستدانوں کی, سیاسی بیانات کی, اکنامکس وغیرہ سب موضوعات ہوتے ہیں, اس میں ادب مس ہو رہا تھا. تو اس چیز کو نمایاں کیا, موقع دیا اطہر فاروق بوٹر نے, جو اب کینیڈا چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد عطاء اللہ قاسمی صاحب جب چیئرمین بنے تو انہوں نے علم و ادب کے باقاعدہ ایک ٹاپک, باقاعدہ ایک سیگمنٹ بنا لیا جو خبر نامے کا حصہ تھا. اور اس کے اندر ہر پاکستان بھر کی ادبی تقاریب جو تھیں وہ مختلف سینٹروں سے منگوائی جاتی تھی, کوریج اور پیکیجز کی شکل میں وہ چلائی جاتی تھی. اس سے یہ ہے کہ ان دور دراز ریموٹ ایریاز کی بھی ادبی سرگرمیاں سامنے آئیں کہ جنہیں عام طور پر وہ لوگ اپنی ریکارڈنگ نہیں بھیجتے تھے یا ان کو ایکسیس نہیں تھی. وہاں سے ایک پالیسی بن گئی, ایس او پی بن گیا کہ ان کو وہاں سے منگوانا ہے اور منگوانے کے بعد چلانا ہے, بہت دور دراز ریموٹ ایریا سے بھی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ عام طور پر ہمیں اعتراضات کا سامنا ہوتا تھا کہ یہ مشاعرے تو خبروں کا کیا حصہ بالکل نہیں ہے, مشاعرے کیوں دکھاتے ہیں, خبر کا حصہ کیسے ہیں, یا ادب یا ادبی شخصیات سے ملاقاتیں بھی خبر نامہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے وہاں پر ایک چیز یہ لانچ کی تھی کہ جب معاشرے کا ہر موضوع خبر ہے تو ادب اور ثقافت جو ہے, کیا اچھا جملہ ہے, ادب اور ثقافت جو ہے وہ تو خبروں کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بنیاد ہے. کیونکہ دیکھیں ثقافت اور ادب سے مراد ایک ٹرانسپیرنسی ہے. جب آپ ٹرانسپیرنسی دیتے ہیں نیوز کے اندر خبروں میں تو وہ تو بنیاد بن گئی آپ کے لیے. تو پھر میں نے اس پر ذاتی کوشش بھی کی اور یہی آئیڈیا لانچ کرتی رہی کہ حصہ ہے معاشرے کا, بہت بڑا حصہ ہے ادب اور ثقافت. اس کے بغیر آپ اس قدر زیادہ خشک سیاسی خبریں دیکھ کے آپ کا طبیعت اوب جائے گی, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر یہ چیزیں ماشاءاللہ کافی نمایاں ہیں. اس میں دوشی ایک اور بات بتاؤں کہ ادب کی آپ نے مجھ سے پوچھی ہے نہجیں, تو عام طور پر خبروں میں کیا بلکہ ویسے بھی پوئٹک رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی, نظمیہ رپورٹنگ. میں اس چیز کا پر بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میں اس میں پائنیئر ہوں اس لحاظ سے کہ 1998 سے جب کسی قسم کے پرائیویٹ چینلز ابھی اس وقت ہمارے وجود میں نہیں آئے تھے, اور جب میں نے پہلی مرتبہ پی ٹی وی کے ذریعے نظمیہ رپورٹنگ شروع کی, اور وہ سیاسی موضوعات پر نظمیہ رپورٹنگ, سیاسی موضوعات کے اوپر نظمیہ رپورٹنگ, عالمی شخصیات کو بجائے نثر میں لکھنے کے دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے اسے نظمیہ کر دیا. عالمی شخصیات, عالمی واقعات, میں نے بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ اکابرین ملت پر, تحریک پاکستان کے شخصیات ہیں ان پر نظمیہ منظوم کی, اور وہ اتنی پاپولر ہوئیں کہ مجھے اس پر عالمی ایوارڈ بھی ملتے رہے. بہت شکریہ. آپ آخر میں اگر کوئی ہماری کاوش یا چینل 6 کی کاوش, آپ اس پہ کچھ کمنٹس کرنا. جی, مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پر چینل 6 کو دیکھ کر, اور اس کا تذکرہ فیس بک پہ بہت آ رہا تھا, سوشل میڈیا میں اس کی کافی اس پر دلچسپی لی جا رہی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ ابلاغ کا کوئی بھی ذریعہ ہو, چاہے وہ سرکاری نوعیت کے ہوں یا نجی نوعیت کا, ابلاغ کا ہر ذریعہ
موجود ہونا چاہیے، ابلاغ کے ہر ذریعے کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور ابلاغ کے مختلف ذرائع میں مختلف لوگوں کو شمولیت کی دعوت ہونی چاہیے، وہ محدود کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوسائٹی کو محدود کرنے سے اب تو ہم پتھر کے زمانے سے بھی پیچھے چلے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔